لله إن الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا صلى الله عليه وسلم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعوات لا يستجاب لها محترم مکرم سامعین کرام، آج کا یہ پروگرام جس طرح کہ آپ کے علم میں ہے قرآن مجید کے ترجمہ کے اختتام کی مناسبت سے منعقد ہوا ہے۔ جن خوش نصیبوں نے یہ سعادت حاصل کی ہے وہ انتہائی خوش بخت اور انتہائی مبارکباد کے لائق، بے شک، پڑھانے والے بھی اور پڑھنے والے بھی۔ اللہ ذوالجلال والاکرام دونوں کی کوششوں کو قبول و منظور فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ قرآن مجید کے نزول کا اصل مقصد بھی یہی ہے کہ قرآن مجید کو سمجھا جائے کہ یہ اللہ ذوالجلال والاکرام کا آخری پیغام ہے، آخری وحی ہے، آخری کتاب ہدایت ہے۔ اس کے بعد اللہ ذوالجلال والاکرام نے کوئی بھی کتاب نہ نازل کی ہے نہ کرنی۔ اب اس کتاب ہدایت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا فرمایا ہے، کیا ہدایات ہیں، ہم سے مطالبات کیا ہیں، ہماری ذمہ داری اور ہمارا فریضہ کیا ہے، ایک مخلوق ہونے سے ناطے اور ایک اللہ کا بندہ ہونے کے ناطے۔ اللہ اکبر۔ یہ تبھی ہو سکتا ہے جب ہم قرآن مجید کو سمجھیں، قرآن مجید کے ترجمے کو جانیں اور پھر اس کو اپنے آپ پر فٹ کریں، اپنے آپ پر۔ قرآن مجید نے جو کچھ فرمایا ہے
اس کو کفار مکہ یا صرف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو مخاطب نہ سمجھے، بلکہ اپنے آپ کو مخاطب سمجھے کہ اللہ ذوالجلال یہ باتیں ہم سے فرما رہا ہے، اللہ نے یہ باتیں ہمیں فرمائی۔ اگر یہ تصور کریں کہ یہ ان کے لیے ہے تو ہم نے اول والا ہی میں اپنے آپ کو خارج کر دیا۔ لیکن جب ہم یہ سمجھیں کہ یہ ہمارے لیے ہے، یہ قرآن ہمارے لیے ہمیں مخاطب کرتا ہے، تو پھر ہم اپنے آپ کو سنوارنے کی، ان عقائد کو اپنانے کی، ان اعمال کو اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں جن کا اللہ ذوالجلال نے حکم فرمایا ہے۔ لیکن اگر ہم سمجھے ہی نہ بھائی تو اس سے بڑی بھی محرومی اور کوئی نہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے جو بار بار یہ بات فرمائی ہے کہ افلا یتدبرون افلا یعلمون، کیوں نہیں جانتے، یہ تدبر کیوں نہیں کرتے، یہ سمجھتے کیوں نہیں؟ یہ جملے کن سے مخاطب ہیں؟ قرآن مجید کے سمجھنے سے۔ اگر ہم سمجھے ہی نہ تو تدبر کیا ہے؟ اگر ہم سمجھے ہی نہ تو اس کا علم کیا ہے؟ اس میں کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے؟ تو اس لیے قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنا ضروری ہے، بلکہ کہنا یہ چاہیے کہ قرآن مجید کے ساتھ ہمارا ناطہ اور ہمارا تعلق وہ کئی اعتبار سے ہے۔ پہلا اعتبار یہ ہے کہ ہم اس کو اللہ کا کلام سمجھیں، جو اللہ ذوالجلال نے ہماری رہنمائی کے لیے خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ ذوالجلال کی طرف سے وحی ہے، مخلوق نہیں ہے۔ دوسری ذمہ داری ہماری کیا ہے کہ ہم اس قرآن مجید کو پھر سمجھیں۔ تیسری ذمہ داری یہ ہے کہ اس قرآن مجید پہ پھر ہم عمل کریں۔ اور چوتھی ذمہ داری یہ ہے کہ ہمیں عمل کے ساتھ ساتھ دوسروں کو اس کے عمل کی ترغیب اور ترہیب کریں، دوسروں کو بھی کہیں، دوسروں کو بھی سمجھائیں کہ اللہ ذوالجلال کا یہ پیغام ہے۔ یہ چار ذمہ داریاں ہیں جو اللہ ذوالجلال والاکرام کے اس پاک کلام کے ساتھ وابستہ ہے۔ اس حوالے سے بہت سی باتوں کی گنجائش ہے، لیکن میں ان سب باتوں کو چھوڑتا ہوں، نظر انداز کرتا ہوں۔ انہی دو صورتوں جو آخری ہیں قرآن مجید کی، ان کے بارے میں چند باتیں، اور وہ بھی نہایت اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ صورتیں کہاں نازل ہوئی، یہ دونوں صورتیں کہاں نازل ہوئی؟ قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے کہ یہ صورت مکی ہے۔ یہ صورت کیا ہے؟ مکی لکھا ہوا ہے، اور یہی بات صحیح ہے، یہی بات صحیح ہے، کیونکہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے ایک روایت ہے، بلکہ یہ مکی ہونے کا قول حضرت عبداللہ بن عباس کا ہے، عطا بن رباح کا ہے، اور امام طاووس کا ہے۔ ایک قول ان کے بارے میں یہ بھی ہے کہ یہ سورت مدنی ہے، مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی ہے، اور یہ نزول اس بنا پر ہم سمجھتے ہیں یا کہتے ہیں کہ جب 7 ہجری کو یہود خیبر نے مکہ مکرمہ کے ایک جادوگر سے آگے گٹھ جوڑ کیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جادو کروایا، اس وقت جبرائیل امین علیہ السلام نے آ کے نبی علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ یہ 2 صورتیں پڑھیں۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ 2 صورتیں مدینہ طیبہ میں اسی لیے نازل ہوئی، لیکن نہیں،
یہ نازل ہوئی ہیں مکہ مکرمہ میں، البتہ اس مقصد کے لیے پڑھنے کا حکم مدینہ طیبہ میں۔ حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو تعوذ کی دعائیں مانگتے تھے، ان صورتوں کے بعد اکثر و بیشتر آپ یہی پڑھتے تھے، دوسرے تعوذات نہیں پڑھتے تھے۔ اللہ اکبر کبیر۔ پھر یہ ہے کہ یہ آخر میں دونوں صورتیں کیوں ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ ان کو اللہ ذوالجلال نے قرآن مجید کے اختتام پر ذکر کیا ہے؟ اس کا سبب جو سمجھ آتا ہے وہ یہ کہ قرآن مجید بلا شبہ ہدایت کی کتاب ہے، لیکن اس سے روکنے والا ہمارا دشمن وہ اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا اور خطرناک ہے کہ ہم جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ میں نہ آئیں، اس کے وساوس سے اور اس کی گمراہیوں سے ہم بچ نہیں پاتے۔ بے شک۔ ایک دشمن وہ ہوتا ہے جو نظر آتا ہے، ہم اس کا مقابلہ حد الوسع کر پاتے ہیں۔ ایک دشمن وہ ہے جو نظر نہیں آتا، چپکے سے گھات لگائے بیٹھا ہے، وہ نظر ہی نہیں آتا۔ ہم اس کا مقابلہ کس طرح کریں گے؟ ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور دشمن وہ ایسا ہے کہ جس ظالم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے اس جرأت کا اظہار کیا، وَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، وَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اے اللہ مجھے تیری عزت کی قسم میں ان کو گمراہ کروں گا۔ اللہ اکبر، کتنی جرأت، استغفر اللہ، کتنی دلیری ہے رب ذوالجلال والاکرام کے سامنے۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، یہ تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمن سمجھو۔ یہ تمہارا دشمن ایسا ہے جو تمہیں نظر نہیں آتا، میں تمہیں کہتا ہوں یہ تمہارا دشمن ہے۔ اب یہ ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے اپنے دشمن کے ہاتھوں کھلونا بننا ہے یا ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اطاعت گزار اور فرما بردار بننا ہے۔ دشمن نے تو اپنا عہد نبھانا ہی نبھانا ہے، اس نے تو وعدہ کر رکھا ہے۔ اللہ ذوالجلال کے سامنے یہ بات برملا کہی اس نے کہ میں ان کو گمراہ کروں گا، اور دشمن جو ہے وہ نظر بھی نہیں آتا۔ تو ایسے دشمن سے پناہ ہم جب تک اللہ ذوالجلال والاکرام سے نہ لیں، ہم اس کے وساوس سے اور اس کی گمراہیوں سے ہم بچ نہیں سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کے پڑھنے کے وقت بھی اللہ ذوالجلال نے فرمایا اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ، جب قرآن پڑھو تو اللہ ذوالجلال کا قرآن پڑھو تو پھر تعوذ پڑھ لیا کرو، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، یہ تعوذ پڑھ لیا کرو قرآن پڑھنے سے پہلے۔ تو گویا قرآن پڑھنے سے پہلے بھی اور اختتام پر بھی اسی لیے تاکہ اس کتاب سے جو ہدایت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے ہم اس ہدایت پر قائم رہیں، شیطان کے ہتھے نہ چڑھیں، شیطان کے ہتھے نہ چڑھیں۔ اسی لیے ان دونوں صورتوں کو قرآن مجید کے آخر میں ذکر کیا ہے، اور بالخصوص ان دونوں صورتوں سے پہلے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، جو توحید کی صورت، جو توحید کی صورت، اللہ کی یکتائی اور اللہ کی وحدانیت کی جو صورت، اس صورت کے بعد، اور یہ اس لیے کہ توحید کی سب سے بڑی مخالفت کرنے والا یہی شیطان ہے۔ اور یہ بات بھی پلے باندھ لیں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ جس کی بھی پرستش ہوتی ہے وہ حقیقتاً شیطان کی ہوتی ہے۔ وہ کوئی پرستش کرنے والا سورج کی پرستش کرے، چاند کی کرے، ستاروں کی کرے، انبیاء کی کرے، اولیاء کی کرے، فرشتوں کی کرے، کسی کی بھی پرستش کرے،
وہ حقیقتاً پرستش کس کی ہے؟ شیطان کی۔ دو ہی راستے ہیں، ایک رحمان کا راستہ ہے، ایک شیطان کا راستہ۔ ایک حزب الشیطان ہے اور ایک حزب اللہ ہے، دو ہی جماعتیں ہیں۔ قرآن مجید میں سورۃ مجادلہ میں فرمایا یہ کرتوتیں جو ہیں یہ حزب الشیطان کی ہیں اور یہ حزب اللہ کی ہیں، تیسری درمیان میں کوئی چیز نہیں ہے۔ اسلام ہے یا کفر ہے، ایمان ہے مومن ہے تو کافر ہے، درمیان میں منافق ہے تو وہ بھی کافر ہی ہے، اس کا ایمان کے ساتھ کوئی علاقہ اور تعلق نہیں۔ اس لیے بھائی شیطان سے بچنا یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، نہ ہم اس کو دیکھ پاتے ہیں، نہ اس کا مقابلہ کر پاتے، نہ کر پاتے ہیں، نہ کرنے کی سخت رکھتے ہیں۔ اس کی ایک ہی ترتیب ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پناہ لے، اللہ سے کی پناہ مانگے کہ اللہ اس شیطان مردود سے ہمیں محفوظ فرما۔ ایک ہی صورت، کیونکہ یہ دشمن ایسا ہے جو نظر نہیں آتا، اس لیے ان دونوں صورتوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اختتام پر ذکر کیا ہے تاکہ توحید کے بارے میں جو جتنے بھی وساوس یا جتنے بھی خطرات ہیں ان سے بچا جائے، ان سے محفوظ ہوا جائے۔ دو ہی صورتیں ہیں انسان کے گمراہ ہونے کی، اور ان دونوں کا تعلق شیطان سے، ایک شہوات ہیں ایک شبہات ہیں۔ کچھ شبہات ہیں اور کچھ شہوات ہیں۔ شبہات بھی شیطان ڈالتا ہے، وسوسات ڈالتا ہے، شبہات بھی شیطان ڈالتا ہے اور شہوات بھی شیطان ڈالتا ہے۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ اکبر کبیرہ بڑی تفصیل سے اس موضوع پر گفتگو کی اور فرمایا ہے کہ یہ دو ہی چیزیں ہیں انسان کو گمراہ کرنے والی، شہوات اور شبہات۔ شبہات ڈالنے والا بھی یہ مردود شیطان ہے اور شہوات میں مبتلا کرنے والا بھی یہ کیا ہے؟ شیطان۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس قسم کے وساوس سے محفوظ رکھے اور اس کے خطرات سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ اللہ ذو الجلال والاکرام نے جو فرمایا ہے یہاں، قل اعوذ برب الفلق، قل اے میرے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں کہ اے اللہ میں پناہ لیتا ہوں کس کی؟ رب الفلق کی۔ فلک کس کو کہتے ہیں؟ فلک کہتے ہیں پھڑنے والی چیز، رب الفلق، فے لام قاف، پھٹنے والی چیز۔ اگر غور کریں تو پھر کیا ہے؟ پوری دنیا میں ہر کام پھٹنے سے ہی ہوتا ہے، بات سمجھے؟ انڈے سے بچہ پیدا ہوتا ہے وہ بھی پھٹنے سے ہوتا ہے، ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہاں بھی پھٹنے کی صورت، سورج اور سورج طلوع ہوتا ہے یا غروب ہوتا ہے تو وہاں بھی پھٹنے کی صورت، ہر جگہ پھٹنے کی ایک صورت۔ زمین سے اگر انگوری نکلتی ہے تو زمین بھی پھٹتی ہے تو پھر انگوری نکلتی، ایٹم بم بھی اگر چلتا ہے تو بم کے پھٹنے سے چلتا ہے، گولی اثر کرتی ہے تو گولی پھٹتی ہے تو پھر جا کے جناب آپ اپنے مقصود تک پہنچتی۔ تو سب سے پہلے کیا ہے؟ قل اعوذ برب الفلق، پھاڑنے والے رب کی قسم۔ یہ پھاڑنے والا کون ہے؟ اللہ ذو الجلال۔ ہر چیز کے پھاڑنے کے بعد ایک چیز نمودار ہوتی، زمین بھی پھٹتی ہے تو اس سے انگوریاں نکلتی، بغیر پھٹنے کے زمین سے انگوریاں اور فصلیں وہ باہر نہیں نکلتی۔ انڈے سے بھی کیا ہے؟ بچہ پھٹنے سے نکلتا ہے، حتیٰ کہ یہ آپ کا جو ایٹم ہے اس میں بھی یہ پھٹنے کی کیفیت ہوتی ہے تو وہ تباہی لاتا ہے، جب تک وہ نہ پھٹے کچھ بھی نہیں پڑا ہے۔ تو یہاں کیا ہے؟ قل اعوذ برب الفلق، پھاڑنے والے رب کی میں پناہ چاہتا ہوں۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو اللہ ذو الجلال نے پیدا کی۔ پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی۔
لیکن یہاں شر کی نسبت اللہ کی طرف نہیں ہے، شر کی نسبت مخلوق خلق کی نسبت وہ ہے اللہ کی طرف. من شر ما خلق، جو چیز پیدا کی گئی ہے اس کے شر سے. حالانکہ پیدا کرنے والا ہر چیز کو کون ہے؟ اللہ. یہ اس لیے کہ جس چیز میں تباہی، بربادی یا جس کا مفہوم درست نہ ہو، صحیح نہ ہو، قباحت اس میں پائی جاتی ہو، اس کی نسبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف نہیں کی جاتی. اللہ ذو الجلال والاکرام کی طرف صفات حسنہ کا ذکر ہے، سیئہ کا نہیں، برائیوں کا نہیں، بربادیوں کا نہیں، بلکہ رحمتوں کا، بھلائیوں کا اور عزت و آبرو کا. تو اللہ ذو الجلال والاکرام نے یہاں کیا فرمایا ہے؟ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. یہاں یہ بھی دیکھیے فلق کس کو کہتے ہیں؟ فلق کہتے ہیں پھٹنے کو. فلق کہتے ہیں پھٹنے والا، پھاڑنے والا. رب پھاڑنے والا کون ہے؟ اللہ. دنیا میں جو کام بھی ہو رہا ہے وہ پھٹنے سے ہوتا ہے. دانا وہ پھٹتا ہے تو اس سے انگوری نکلتی ہے. شکم مادر سے بیٹا پیدا ہوتا ہے تو مادر کا وہ جو ہے نا اوپر کا خول وہ پھٹتا ہے تو بیٹا پیدا ہوتا ہے. ہر چیز انگوری زمین سے نکلتی ہے تو زمین پھٹتی ہے تو آگے کیا ہے؟ انگوری زمین سے باہر آتی. یہ ساری دنیا میں پھٹنے کا کام جو ہے نا وہ کار فرما ہے. ایٹم بم بھی پھٹتا ہے تو تباہی لاتا ہے. ہر چیز پھٹنے کے بعد اپنے انجام کو پہنچتی. انڈا بھی پھٹتا ہے تو وہاں سے بچہ نمودار ہوتا ہے. یعنی یہ پھٹنے کا جو عمل دخل ہے، پھاڑنے کا جو عمل دخل ہے، یہ کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ رب العزت کے اختیار میں. قل اعوذ برب الفلق، جو رب ہے پھاڑنے والا. پھاڑنے والا یہ آسمان سے سورج کو زمین سے نکالنے والا، یعنی ایک سمت سے نکالنے والا. اس کو بھی یہ لفظ شامل ہے. ہر چیز جو کسی چیز سے برآمد ہوتی ہے اس پر بھی یہ فلق کا اطلاق ہوتا ہے. اللہ حتیٰ کہ شکم مادر سے بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہاں بھی فلق کی یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے، پھاڑنے کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. پھٹنے کے بعد علاوہ یا کھلنے کے بعد علاوہ کوئی چیز اپنی حقیقت سے باہر نہیں آتی. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. ہر اس چیز کے شر سے ہم پناہ مانگتے ہیں جو چیز اللہ ذو الجلال نے پیدا کی. صرف شیطان ہی نہیں، شیطان نما انسانوں کی بھی. شیطان نما انسانوں سے بھی بنا لیتے ہیں. اور ہر وہ چیز جس میں انسان کے لیے ضرر اور نقصان ہے اس سے بھی بنا لیتے ہیں. من شر ما خلق. جو چیز بھی اللہ ذو الجلال نے پائی ہے اور اس میں شر پایا جاتا ہے اس سے ہم پناہ لیتے ہیں. اس شر کا ہمیں پتہ ہے یا نہیں پتہ؟ اس شر کا حقیقتاً پتہ کس کو ہے؟ اللہ ذو الجلال کو. انسان بسا اوقات ایسی چیز کھا جاتا ہے کہ جس کا شر اور ضرر اس کو بعد میں پتہ چلتا ہے. پہلے وہ بہت مرغوب اور بڑی پسندیدہ اور بڑی لذیذ چیز سمجھ کے وہ تناول فرماتا ہے، لیکن پیٹ میں جا کے وہی چیز شر کا باعث بن جاتی. وہی چیز جا کے پیٹ میں شر کا باعث بن جاتی. تو اس لیے جہاں جہاں بھی شر ہے ہر شر سے ہم اللہ ذو الجلال کی پناہ مانگتے. اللہ اکبر کبیرہ. من شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد. جس وقت سورج غروب ہوتا ہے، غاسق اذا وقب، جس وقت اندھیرا چھا جاتا ہے اس وقت اس اندھیرے سے ہم پناہ لیتے ہیں. یہ اندھیرے سے پناہ لینے کا کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ اندھیرے میں ہی در حقیقت چور ڈاکو اپنا ڈاکہ ڈالتے ہیں، چوریاں کرتے ہیں اکثر و بیشتر.
ڈاکو تو دن کو بھی اپنا ہاتھ دکھا جاتے ہیں، لیکن اکثر و بیشتر چوریاں کب ہوتی ہیں؟ رات کو ہوتی۔ حشرات الارض جو ہیں وہ کب نکلتے ہیں؟ اکثر و بیشتر رات کو نکلتے ہیں۔ اس لیے حشرات الارض ہوں یا دوسرے شرور ہوں، جب اندھیرا چھا جائے، دن کو تو انسان دیکھ لیتا ہے کہ یہ چیز ہے، سانپ آ رہا ہے، بچھو آ رہا ہے، اس سے ہم محفوظ ہو جائیں، بچ جائیں، کوشش کریں، لیکن رات کے اندھیرے میں پتہ تو نہیں چلتا، رات کے اندھیرے میں تو نہیں پتہ چلتا۔ تو اب یہاں کیا ہے؟ من شر غاسق اذا وقب من شر النفاثات فی العقد، کہ اس کے شر سے بھی ہم پناہ لیتے ہیں کہ جو جس وقت وہ چیز، وہ اندھیرا کیا ہے؟ چھا جاتا ہے، اور اس شر سے بھی من شر النفاثات فی العقد، جو گرہ دیتے ہوئے پھونک مارتے ہیں ان گرہوں کو۔ جادو کرنے والے کیا کرتے ہیں؟ وہ دھاگے پر یا کسی اور چیز پر جادو کر کے گرے لگاتے ہیں، گرہیں لگاتے ہیں۔ تو ان سے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سکھایا ہے کہ ان جادوگروں کی ان گرہوں سے بھی اللہ ذوالجلال محفوظ رکھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آگے دوسری صورت کیا ہے؟ قل اعوذ برب الناس من شر حاسد اذا حسد، اور حاسدین کے شر سے جس وقت وہ حسد کرتا ہے۔ دیکھیے حسد بیماری ہے اور بہت بڑی بیماری، لیکن حسد ہر وقت نہیں، حاسد کا حسد ہر وقت نہیں ہوتا، بلکہ حاسد کا حسد اس وقت ہوتا ہے جس وقت وہ اپنے بارے میں یا مقابل چیز کے بارے میں سمجھتا ہے کہ یہ چیز میرے پاس نہیں ہے، اس کے پاس۔ یعنی اذا حسد، جس وقت وہ حسد کرتا ہے، گویا حاسد کا حسد ہر وقت نہیں ہوتا، بلکہ اس وقت ہوتا ہے جس وقت وہ حسد کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس حاسد سے بھی اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں محفوظ رکھے، شیطان سے بھی اور حاسد کے حسد سے بھی۔ آگے ہے سورت قل اعوذ برب الناس، کہہ دیجئے کہ میں پناہ لیتا ہوں لوگوں کے رب کی، جو لوگوں کا رب ہے، خالق ہے، پروردگار ہے، پالنے والا ہے۔ رب کا لفظ بہت یعنی وسیع ہے۔ قل اعوذ برب الناس مالک الناس۔ پہلی صورت میں کیا تھا؟ قل اعوذ برب الفلق، یہاں ہے قل اعوذ برب الناس، وہاں قل اعوذ برب الفلق، میں پناہ مانگتا ہوں پھاڑنے والے رب کی۔ یہ پھاڑنے والا رب کیا ہے؟ اب دیکھیے، یہ پھاڑنے والا تصور شکم مادر سے لے کے دانے تک کو شامل ہے۔ دن بھی اگر نکلتا ہے تو اندھیرے کو پھاڑ کے نکلتا ہے، بات سمجھتے؟ اور شکم مادر سے وہ پھٹتا ہے تو پھر بیٹا پیدا ہوتا ہے، اولاد پیدا ہوتی ہے۔ یعنی ہر چیز کے پیدا ہونے میں ایک پھٹک کی صورت ہے۔ دانا بھی اگر زمین سے نکلتا ہے تو زمین کو پھاڑتا ہے، پہلے خود دانا پھٹتا ہے، پھر اس کے بعد وہ اس کی نرم و نازک کونپلیاں زمین کو پھاڑتی ہوئی اوپر نکلتی ہیں۔ حالانکہ وہ اتنی نازک ہوتی ہیں، اتنی نازک ہوتی ہیں کہ زمین کا شاید وہ زمین کا اوپر کا حصہ جو ہے وہ اس کے بوجھ کو وہ برداشت ہی نہ کر سکے، لیکن یہ ان کو برداشت کر کے پھر سر اوپر نکال لیتا ہے۔ یہ نکالنے والا کون ہے؟ ان کا سرا اللہ نکالنے والا ہے۔ یہاں کیا ہے؟ قل اعوذ برب الناس مالک الناس، کہہ دیجئے کہ میں پناہ مانگتا ہوں جو لوگوں کا کیا ہے؟ رب ہے، سب انسانوں کا، بلکہ ہر چیز کا رب کون ہے؟ اللہ رب العزت، اللہ رب۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مالک الناس، جو لوگوں کا کیا ہے؟ بادشاہ ہے۔ الہ الناس، جو لوگوں کا کیا ہے؟ معبود ہے۔ الہ الناس، قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر
وسواس الخناس، اور میں پناہ مانگتا ہوں کہ خناس کے وسوسے سے ہمیں بچا۔ خناس سے مراد کیا ہے؟ خناس کس کو کہتے ہیں؟ شیطان، یہ مفہوم ہے، لیکن خناس کہتے کیا ہیں؟ کس کو ہیں؟ کوئی چیز مخفی طور پر وسوسہ ڈالے اور وسوسہ ڈالا پھر پیچھے ہٹ جائے۔ خناس کہتے ہیں وسوسہ ڈالتا ہے اور ڈال کے پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ شیطان دل میں وسوسے ڈالتا ہے نا، تو وہ مسلسل نہیں ڈالتا، وہ مسلسل وسوسہ ڈال کے پیچھے ہٹتا ہے کہ کیا نتیجہ نکلا ہے۔ اگر وہ پہلے وسوسے سے ہی انسان فیل ہو جائے، ناکام ہو جائے، تو دوسرا وسوسہ ڈالنے کی اس کو ضرورت ہی نہیں پیش آتی۔ بات سمجھے نا؟ لیکن اگر وہ اس سے گمراہ نہیں ہوتا تو پھر دوسرا وسوسہ شروع کر دیتا ہے۔ تو یہاں کیا ہے؟ من شر الوسواس الخناس، یہ خناس چھپ کے وسوسے ڈالنے والا، یہ ایسا چھپنے والا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا الشیطان یجری من الانسان کمجری الدم، کہ یہ شیطان انسان کے جسم میں اتنا اثر پذیر اس قدر ہے جیسے کہ انسان کا خون۔ یہ انسان کا خون 1 منٹ میں 70 سے 80 دفعہ ہمارے جسم میں گردش کرتا ہے۔ 70 سے 80 دفعہ 1 منٹ میں ہمارا یہ خون جو ہے وہ جسم میں گردش کرتا ہے۔ تو گویا یہ وسوسے بھی اسی طرح، جس طرح یہ خون بڑی جلدی سے جو ہے نا وسوسے گردش کرتا ہے، یہ بھی خناس کیا ہے؟ فوراً وسوسہ ڈالتا ہے اور پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ دیکھتا ہے اس کا اثر نہیں ہوا، پھر وسوسہ ڈالتا ہے، دیکھتا ہے نہیں اثر ہوا ابھی بھی، پھر وسوسہ ڈالتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا من شر الوسواس الخناس، کہ خناس کے وسوسوں سے کے شر سے اللہ ذوالجلال ہمیں محفوظ فرما، ہم پناہ مانگتے ہیں۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ صدر سے مراد یہاں کیا ہے؟ دل، کیونکہ دل کا محل کیا ہے؟ وہ سینہ ہے، اس لیے سینے سے مراد یہاں انسان کا کیا ہے؟ دل۔ اور آخر میں کیا ہے؟ من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، جنوں میں سے بھی اور لوگوں میں سے بھی۔ یہ وسوسوں کا کام جن بھی کرتے ہیں، جن شیاطین بھی کرتے ہیں، اور انسان شیاطین بھی کرتے ہیں۔ جن شیاطین تو ہیں ہی ہیں، شیطان انسان شیاطین کون ہیں؟ جو شیطان کے ہاتھوں کھلونا بنے ہوئے، جو شیطان کے ہاتھوں اللہ رحمان کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ وحدہ لا شریک کی نافرمانی کر کے شیطان کے ہاتھوں کھیلتے ہیں، اور پھر وہی اپنے اثرات کس پر ڈالتے ہیں؟ اللہ کے بندوں پر ڈالتے ہیں۔ یہاں پہلے یہ بات سمجھیں کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس آخری صورت میں ناس کو کتنی بار ذکر کیا ہے؟ قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، 5 بار ذکر کیا، 6 آیتوں میں 5 بار ذکر کیا ہے۔ اب یہ 5 بار ناس کا ذکر جو ہے نا، یہ اپنے اندر ایک معنویت رکھتا ہے، اس کی میں بھی یک گنا ایک معنویت ہے۔ وہ کیا کہ پہلا ناس قل اعوذ برب الناس، علماء کہتے ہیں کہ اس سے مراد بچپنا ہے۔ بچپنے کی پرورش کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ بچے کو پالنے والا ہے، پروان چڑھانے والا ہے، شکم مادر سے لے کے پیدائش تک، اور پیدائش سے لے کے آگے 10-12 سال تک، یہ سارا مرحلہ کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ کے اختیار۔ قل اعوذ برب الناس، یہاں ناس سے مراد کہتے ہیں کہ یہ چھوٹے بچے ہیں۔ قل اعوذ برب الناس مالک الناس، یہ مالک ہے لوگوں کا، لوگوں کا مالک کون؟ اللہ ہے۔ اور یہاں ناس سے مراد یہ بچپنے کی زندگی، شعور لاشعوری زندگی ہے، جس کو اپنے نفع نقصان کا کوئی علم نہیں ہے، جس کو اپنے نفع نقصان کا کوئی علم نہیں ہے،
ایسی حالت میں بھی اس کو پرورش اور پروان چڑھانے والا کون ہے؟ اللہ ذو الجلال والاکرام۔ ایک بڑا آدمی ہے، وہ اپنے نفع نقصان کو سمجھتا ہے، یہ کروں اور یہ نہ کروں۔ بچہ تو نہیں سمجھتا، 10-12 سال کا بھی ہو جائے تو پھر بھی وہ کھیل تماشے میں ہی لگا رہتا ہے۔ تو ایسی صورت میں یہاں کیا ہے؟ رب الناس، پرورش کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت، اس کو پروان چڑھانے والا، پیدائش سے لے کے پروان چڑھانے والا، شعور کی زندگی تک اس کو لے جانے والا کون ہے؟ اللہ۔ الذی یوسوس فی صدور، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس۔ یہ الہ الناس، ناس لوگوں کا کیا ہے؟ الہ۔ یہی جوان جب ہوتا ہے، پروان چڑھتا ہے، تو پھر تیسرا مرحلہ اس کا کس کا آتا ہے؟ بڑھاپے کا۔ اب بڑھاپے کا دور ہے، اس کو آسرا چاہیے، اس کو سہارا چاہیے۔ تو اب اس بے سہارا کا سہارا کون ہے؟ اللہ ہے۔ بڑھاپے میں سہارا دینے والا کون ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک۔ تو یہاں سے مراد الہ الناس مالک الناس الہ الناس، لوگوں کا الہ۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس۔ اب یہاں ناس سے مراد اہل ایمان۔ وہ کافر تو پہلے ہی اس کے ہاتھ چڑھا ہوا ہے، بات سمجھے نا؟ کافر تو پہلے ہی کافر ہے۔ وہ کافر کو کیا وسوسے ڈالے گا؟ وہ وسوسے ڈالے گا مومن کو، وہ وسوسے ڈالے گا اہل ایمان کو۔ مالک الناس کہتے ہیں کہ اس سے مراد ایماندار ہیں ناس لیکن ایماندار۔ الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، جنوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی۔ یہ وسوسے ڈالتا ہے لوگوں کے دلوں میں، کن لوگوں کے؟ جو مومن ہیں۔ اور یہ لوگ وسوسے جو ڈالنے والے ہیں وہ کون ہیں؟ وہ منافق اور کافر ہیں۔ نا ہے ناس ہی، فرق سمجھے؟ وسوسے ڈالتا ہے کن کو؟ اہل ایمان کو، جو مومن ہیں ان کو وسوسے ڈالتا ہے۔ شیطان بھی ڈالتا ہے اور انسان بھی ڈالتا ہے۔ اللہ ذو الجلال نے فرمایا قل اعوذ برب اپنے من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ کیونکہ کچھ انسان ایسے بھی ہیں جو شیطان نما انسان ہوتے ہیں، جو کام شیطان کے کرتے، شیطان کے ہاتھوں کھلونا بنے ہوئے ہوتے، وہ رحمان کے بندے نہیں بنتے، شیطان کے بندے بنتے۔ اللہ وحدہ لا شریک کے وہ اطاعت گزار اور فرما بردار نہیں ہوتے، بلکہ وہ شیطان کے اطاعت گزار اور فرما بردار ہوتے۔ تو انسان ان سے بھی، شیطان سے بھی پناہ مانگتا ہے اور شیطان کے جو کارندے ہیں ان سے بھی پناہ مانگتا ہے۔ شیطان کے جو ہتھے چڑھے ہوئے ہیں گمراہ کرنے والے، شیطان کے ہتھے جو گمراہ کرنے والے ہیں ان سے بھی پناہ مانگتا ہے کہ یا اللہ یہ جو گمراہ کرنے والے ہیں، اللہ معاف فرمائے، یہ گمراہ کرنے والے انسانوں میں عالم بھی ہوتے ہیں، جاہل ہی نہیں ہوتے، عالم بھی ہوتے ہیں، عیسائی پادری بھی ہوتے ہیں، یہودی ربی بھی ہوتے ہیں، یہ مشرکین اور کافرین بھی ہوتے ہیں جو سارے انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہاں اس انسان سے مراد کیا ہے؟ اس انسان سے آخری لفظ سے اللہ اکبر کبیرہ وہ مراد ہے وہ انسان جو شیطان کا غلام بنا ہوا ہے۔ اللہ ذو الجلال والاکرام ہمیں شیطان کی غلامی سے بچائے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہمیں اپنا غلام اور اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار بنائے، شیطان کے ہتھے اللہ ذو الجلال ہمیں کھلونا نہ بنائے۔ تو یہ مختصر سا خلاصہ ہے ان دونوں صورتوں کا۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، صحابہ فرماتے ہیں کہ جب یہ دو صورتیں نازل ہوئیں تو اکثر و بیشتر نبی علیہ السلام جو تعوذات مانگتے تھے اعوذ باللہ ان الفاظ سے، ان کی بجائے ان صورتوں کو نبی علیہ السلام اکثر و بیشتر تلاوت فرماتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ان دونوں صورتوں کو حرز جاں بنائیں۔ اگر ہم اپنے ایمان کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں، دیکھیے قرآن ایمان کی کتاب ہے نا، ھدی للناس ہے نا، ہدایت کے لیے ہے نا۔ اب شیطان نے تو ہمیں گمراہ کرنا ہے، اس نے تو قسم اٹھا رکھی کہ میں ان کو گمراہ کروں گا۔
اب اس کی گمراہی سے بچا کس طرح جاتا ہے؟ وہ اللہ رب العزت کی جب تک حفاظت نہ ہو شیطان سے بچنا بہت مشکل ہے، اور یہ اس لیے بھی مشکل ترین ہے کہ وہ ہمیں نظر نہیں آتا، اور ہمارے جسم میں ایسے ہے جیسے خون دوڑ رہا ہے، یعنی ہمارے جسم میں ایسا اثر پذیر ہے کہ جیسے خون دوڑ رہا ہے اور ہمیں معلوم نہیں ہوتا۔ 1 منٹ میں 70 سے 80 دفعہ 75 دفعہ خون سرکل کرتا ہے، ہمیں احساس ہوتا ہے۔ شیطان کے وساوس بھی اسی طرح غیر محسوس ہے، اس لیے ان سے بچنا یہ بہت ہی مشکل ہے۔ اس سے بچائے تو اللہ بچائے، اس سے بچائے۔ انسان جس کو دیکھتا ہے اس سے بچنے کے 100 ہیلے اختیار کر لیتا ہے، لیکن جس کو دیکھ نہیں پاتا اور وہ اتنا سریع الاثر ہے کہ ہمارے جسم میں سرایت کر جاتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہی پناہ لی جائے تو اب اس سے بچ سکتے ہیں، ورنہ اور کوئی صورت اس سے بچنے کی نہیں ہے۔ اللہ ذوالجلال ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، اللہ ذوالجلال والاکرام شیطان کے وساوس سے بچائے اور اس کے خطرات سے بچاتا رہے۔ شیطان کے وساوس اور شیطان کی شہوات، یہ 2 ہی چیزیں انسان کی بربادی اور انسان کی تباہی کے لیے، شہوات بھی اور وساوس بھی۔ یہ بھی تو سب سے بڑا وسوسہ ہے نا کہ جی یہ بزرگ بہت پہنچے ہوئے ہیں، بہت پہنچے ہوئے ہیں، جو کہہ دیں پوری ہو جاتی ہے۔ بھلا یہ آپ کو کس نے بتلایا کہ جو کہتے ہیں پوری ہو جاتی ہے؟ کس نے بتلایا؟ یہ کون کانا پھوسی کرتا ہے جس کی وجہ سے ہم پھر اس بزرگ کو معبود بنا لیتے ہیں، اس کو اپنی قسمتیں سنوارنے والا بنا دیتے ہیں، اور پھر اس کے لیے نذر و منت مانتے ہیں، پھر اس کے لیے سجدے تک روا رکھتے ہیں۔ بتلائیے ایک بات سے انسان کتنی گمراہیوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ اس لیے یہ ساری کاروائی اسی شیطان کی ہے، وہی یہ وسوسے اور وہی یہ کھٹکے بیان انسان کے دلوں میں پیدا کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے ان وساوس سے ہمیں محفوظ رکھے، صراط مستقیم پر اللہ ذوالجلال ہمیں کامزن فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔